بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج العقیدۃ الطحاویہ کی تیسری کلاس یعنی تیسرا درس جاری ہے، اور آج ہم سب سے پہلے کچھ سوالات لیتے ہیں۔ 2 سوال آج آئے ہیں اور 1 سوال کل کا باقی رہ گیا، تو پہلے ہم سوالات حل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد درس جاری ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہدی من یشاء کی تفسیر سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا جائے۔ یہ اس نسخے کے مطابق نمبر 27 یعنی 27ویں نمبر پہ یہ عقیدہ لکھا ہوا، یہدی من یشاء ویعصم ویعافی فضلا ویضل من یشاء ویخذل ویبتلی عدلا۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے ہدایت دے اور گناہوں سے بچائے اور برائیوں سے عافیت عطا فرمائے اپنے فضل اور کرم سے، اور جسے چاہے گمراہ کرے، رسوا کرے اور آزمائشوں یا عذاب میں مبتلا کرے اپنے عدل سے۔ اس کی تفسیر میں مختصر میں نے عرض یہ کیا تھا کہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی مشیت ہی سے ہوتا ہے، اس میں کسی اور کی مشیت مؤثر نہیں ہوتی۔ کسی اور کی مشیت تبھی کام کرے گی جبکہ اللہ کی مشیت مساعدت کرے، ساتھ دے۔ اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو بندوں کی مشیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے قرآن مقدس میں فرمایا وَإِن تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تو ایک بات تو یہ کہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اور رد ہے معتزلہ کا کہ جنہوں نے کہا کہ صرف اچھے کام اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں اور جو قبائح اور برے کام ہیں وہ اللہ کی مشیت سے نہیں ہوتے۔ اس لیے یہاں پر ان کے رد میں فرمایا یہدی من یشاء، اور آگے فرمایا یضل من یشاء، اور یہ قرآن مقدس کی صراحت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء، نہیں، یہدی بھی یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت جو ہے اہدا کی بھی ہے اور اضلال کی بھی ہے، اور نسبت یہ حقیقی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مجاز کا قول کیا جائے جب تک کہ کوئی مجبوری نہ ہو۔ تو اب معتزلہ کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ اپنا عقیدہ بنا لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اصلاح واجب ہے، اور یہ کہ جو چیزیں بری ہیں وہ اللہ کی طرف منسوب نہیں ہیں، وہ اللہ کی مشیت سے نہیں ہیں، بندوں کی مشیت سے ہیں۔ اور یہ اس بات کی فرع کہ بری بات کی مشیت بھی بری ہے۔ معتزلہ نے یہ نکال لی بات کہ بری بات کا ارادہ بھی برا ہے، اس لیے برائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے نہیں ہوتی۔ مگر اس کا جواب یہی ہے کہ قرآن مقدس میں ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کی گئی صراحتاً، تو اس لیے قرآن کریم کی وہ آیتیں معتزلہ کا رد ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معتزلہ نے جو یہ کہہ دیا کہ برائی کی مشیت بھی بری ہے اور برائی کا ارادہ بھی برا ہے، یہ غلط بات ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے، اصل میں برائی کا حکم دینا برا ہے، اور برائی کے ساتھ راضی رہنا یعنی رضا یہ بری ہے، اور برائی کا ارادہ اور مشیت یہ برا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ جو بھی دنیا میں ہوتا ہے، چاہے گمراہی، چاہے ہدایت، کفر ہے یا ایمان ہے، یہ سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اور اس مشیت میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں
وہ جو برائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے نہیں ہوتی. رضا جیسے کہتے ہیں رضا بالکفر کفر ہے نا, یا کفر کا حکم دینا کفر ہے, کفر کو پسند کرنا کفر ہے. تو یہ بات ہے کہ بری چیز کو پسند کرنا, بری چیز کا حکم دینا برا ہے. انہوں نے یہ کہہ لیا کہ بری چیز کا ارادہ یا بری چیز کی مشیت بھی بری ہے. یہ بات غلط ہے. اس کی مثال ہمارے علماء متکلمین نے ایک یہ دی ہے, جب انہوں نے کہا کہ ذرا بتائیے کوئی ایسی اگزامپل, ایسی مثال بتائیں کہ ایک بری چیز کا ارادہ جو ہے وہ بندہ کرے. ایسا کب ہو سکتا ہے کہ ایسی چیز کا ارادہ کرے جسے خود پسند نہ کرے, یا جسے ناپسند کرتا ہو اس کا ارادہ کرے. اس کی مثال کہ جس بات کو بندہ ناپسند کرتا ہو اس کا ارادہ کرے, وہ ہم نے ایک مثال دے دی اور اس کا کوئی جواب نہیں. کتابوں میں وہ مثال یوں لکھی ہے کہ ایک مالک ہے, اس کا ایک غلام ہے اور غلام بڑا نافرمان ہے, اور لوگ آئے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ غلام میری بات نہیں مانتا. تو اب سب کے سامنے اس کا ثبوت دینے کے لیے وہ پورا مجمع عام وہاں بیٹھا ہوا ہے, اور اس کا ثبوت دینے کے لیے وہ سب کے سامنے غلام کو کسی بات کا حکم دیتا ہے, اور پھر دل سے چاہتا ہے کہ یہ نہ کرے. دل سے چاہتا ہے, تو یہ مشیت ہوئی, ایک غلط بات کی مشیت ہوئی, لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ یہ نہ کرے تاکہ سب کے سامنے یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ غلام واقعتاً نافرمان ہے. تو اس طرح کی مثالوں سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ بری چیز کی مشیت ہمیشہ بری نہیں ہوتی, مگر یہ تو انسانوں کی طرف مشیت کی طرف نسبت کرتے ہوئے, مشیت کی نسبت کرتے ہوئے. اللہ رب العزت کے لیے مشیت جو ہے نا وہ کمال ہے کہ جو چاہے وہی ہو اور جو نہ چاہے وہ نہ ہو. یہ بات ہے. تو اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے. ہاں, برائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نہیں ہیں. یہ اس کی بقدر ضرورت تفصیل تھی. اس کے بعد ایک اور سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں نعمان خان جموں کشمیر سے. سوال ایک ہے جس کا جواب آپ نے عنایت فرمایا, مگر آواز صاف نہ ہونے کی وجہ سے سمجھ میں نہ آ سکا. سوال یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ کل شیء یجری بتقدیرہ و مشیتہ, اے بتقدیر اللہ و مشیتہ و مشیتہ تنفذ, تو کیا بندے کے برے اعمال بھی مشیت الہی کے ماتحت ہیں؟ اس سوال پر جو آپ نے گفتگو وہاں فرمائی آواز صاف نہ ہونے کی وجہ سے سمجھ میں نہ. سبحان اللہ. یہ جو سوال ہے اس کا بھی جواب وہی ہے جو میں نے دے دیا کہ برے اعمال بندے کے وہ بھی بلا شبہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے ہی ہیں, لیکن اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم سے نہیں ہیں. تو یہ, اور اس کی وضاحت بھی میں نے کر دی ہے, اور آگے اگلی کتابوں میں اس پر مزید تفصیلات ملیں گی. ایک آخری سوال میں لے رہا ہوں جو گزشتہ لینا تھا رہ گیا. ایک صاحب نے المنح الالہیہ جو عقیدہ طحاویہ کی شرح ہے اس میں ایک بڑی تفصیلی بحث چھیڑی ہے, اس کو پوچھ لیا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ سوال نمبر 1 عقیدہ نمبر 18 میں امام طحاوی نے اللہ تعالیٰ کو کہ خلق کو حیات دینے سے پہلے محی ہونے کو دلیل بنایا تخلیق خلق سے پہلے خالق ہونے پر. سوال یہ ہے کہ قبل احیاء محی ہونا خالق قبل خلق پر دلیل جب بنے گا جبکہ محی ہونا خود ثابت ہو. اگر فریق مخالف اس کا انکار کرے تو قبل احیاء اللہ تعالیٰ کے محی ہونے کو کیسے ثابت کریں گے؟ نیز کیا یہ تمام فرق کے درمیان مسلمہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قبل احیاء محی ہے؟ یہ ایک مشکل سوال ہو گیا. میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. پہلے آخری جملہ یہ تھا کہ کیا یہ تمام فرقوں کے درمیان متفق علیہ ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے, بہت سارے لوگ اس کے خلاف جا سکتے ہیں, معتزلہ خود اس کے خلاف ہیں. لیکن ہم نے جو اس سے پہلے بتا دیا کہ امام طحاوی نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے خالق ہے, اور فرمایا اسے متعدد جملوں سے انہوں نے مؤکد کیا کہ ایسا نہیں ہے
کہ مخلوق کو پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا نام خالق پڑ گیا، یا خالق کا ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے اس طرح حاصل کیا ہو کہ پیدا کر دیا. پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے. تو یہ جو دلیل کی بات آئی کہ محیی ہونا احیا سے پہلے، یہ دلیل ہے خالق ہونے پر مخلوق سے پہلے. وہ یوں اصل میں یوں مان لیں، سمجھیں کہ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اسی کی تفصیل کو جو آپ نے پوچھا ہے، اسی تفصیل کو انہوں نے ذکر کیا ہے المنح الالہیہ کے مصنف نے. وہ یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام قدیم قرآن مقدس میں فرمایا هو اللہ الخالق الباری المصور. اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق فرمایا، اور یہ کلام قدیم میں فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے ازلی ہے، قدیم ہے، اور اپنی صفات کے ساتھ ازلی اور قدیم ہے، تو اس کا کلام بھی قدیم ہے. اور کلام قدیم میں اللہ تعالیٰ کی صفت خالق ہے، تو اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکے گا، نہ تو معتزلہ کر پائیں گے، اہل سنت تو مانتے ہی ہیں. اب اس سے خالق ہونا ثابت جب ہو گیا تو اس پر جو ہے نا وہ انہوں نے یہ کہا کہ اس میں مشتق کا اطلاق نہیں ہو سکتا کسی ذات پر جب تک کہ ماخذ اشتقاق کا ثبوت اس کے لیے نہ ہو. جیسے کسی کو عالم نہیں کہہ سکتے اگر علم اس کی صفت قائم نہ ہو، صفت نہ ہو. تو اسی طرح سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرآن مقدس نے کہہ دیا کہ خالق ہے اور ازل کا یہ کلام ہے، تو اگر ازل میں وہ خالق نہ ہو تو کس لازم آئے گا؟ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے نہیں اور خالق کہہ دیا گیا، تو کذب لازم آئے گا. اس کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کذب سے پاک ہے، تو ازل میں ہی خالق ہے، اور ازل میں مخلوق تو تھے نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے وہ خالق ہے. اور یہ اس کی فرع ہے کہ اس میں مشتق کا اطلاق کسی ذات پہ جو ہے اگر ہوگا تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ ماخذ اشتقاق بھی اس کے لیے ثابت ہو. تو جب خالق کہہ دیا گیا تو خالقیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہو گئی ازل میں. وہ نہیں جو معتزلہ وغیرہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اس طور پر خالق کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے تو نہیں لیکن خلق پہ قدرت رکھتا ہے، جب پیدا کرے گا تب خالق ہوگا. اس کا رد کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا. اور اصل میں بنیادی طور پر ایک بات اور ذہن میں رکھیں، ابھی ہم اس بات پہ نہیں جائیں گے کہ معتزلہ نہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ میں آپ نے چونکہ ایک مشکل بات پوچھ لی ہے جو لیول 3 پر جاتی ہے، تو میں اشارہ کر رہا ہوں. اشاعرہ اور ماتریدیہ میں جو اختلافات ہیں بہت ہی مختصر سے اختلافات ہیں. ان میں ایک اختلاف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو جو ہے وہ 7 صفات مانتے ہیں اشاعرہ، اور معتزلہ ماتریدیہ 8 صفات مانتے ہیں. حیات، علم، ارادہ اور جو ہے نا سمع، بصر، کلام وغیرہ کے ساتھ ساتھ ایک 8ویں صفت تکوین مانتے ہیں ماتریدیہ، جس کو وہ ایک مستقل صفت نہیں اشاعرہ ایک مستقل صفت نہیں مانتے. وہ چونکہ صفت افعال ہے، صفت ذات نہیں ہے، تو اس لیے وہ جو ہے وہ مستقل صفت نہیں مانتے. لیکن ماتریدیہ کے نزدیک وہ مستقل صفت ہے. تو اب ایک بات آئی تکوین، جو اللہ تعالیٰ نے اذا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو اس سے جو ہے نا صفت تکوین ثابت ہوئی. اور صفت تکوین کے مختلف نام دیے جاتے ہیں، اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ کون سا کام اللہ تعالیٰ نے کس کام کا حکم دیا. تو اگر رزق کی طرف صفت تکوین منسوب ہوتی ہے تو اسے ترزیق کہتے ہیں، اور حیات کی طرف منسوب ہوتی ہے تو اسے احیا کہتے ہیں، اور موت کی طرف منسوب ہوتی ہے تو اسے اماتت کہتے ہیں. اس طرح سے ہزار و ہزار ہیں. تو جب صفت تکوین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہو گئی ماتریدیہ کے نزدیک، تو ہمارے نزدیک صفت تکوین بھی قائم بذات اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے جو ازلی ہے، یہ بھی ازل سے ہے. اب اس میں یہ بحث ہوئی کہ کیا، اب اس کی بڑی دلچسپ بحث جو ہے نا علامہ سعد الدین تفتازانی نے شرح عقائد نصفیہ میں کی ہے کہ تکوین عین مکون ہے یا غیر مکون ہے. تو
وہاں پہ دلچسپ بحث اور بڑی مشکل میں خود پڑے ہیں کہ اصل میں عقائد نسویہ کے جو ماتن ہیں، جو مصنف ہیں، وہ ماتریدی ہیں، تو اس لیے انہوں نے تکوین کو ذکر کر دیا، اور علامہ اسعد الدین تفتازانی وہ اشعری ہے۔ اب وہاں پہ وہ مشکل میں پڑ گئے کہ وہ خود اشاعرہ مانتے نہیں ہیں اس صفت کو، تو اس کی توضیح کیسے کریں؟ تو اس لیے اس بحث کو انہوں نے چھیڑا ہے کہ تکوین صفت باری تعالی ہے جو قائم بذات اللہ تعالی ہے، اور تمام صفات کے طرح یہ بھی جو ہے وہ ازلی ہے۔ تو اس طور پر جو ہے نا احیاء بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور ازلی ہے، خالقیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اور ازلی ہے۔ اسی قدر پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آج کے سوالات کل کے لیے ہم لیں گے۔ اب چلیے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کل کچھ لوگوں کے درس مس ہو گئے، تو اس لیے جہاں پہ کل درس ہم نے دیا تھا اسی سے آغاز کریں، تو بس ترجمہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الخلق بعلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو اپنے علم سے پیدا کیا، یعنی خلق تو بغیر تخلیق تو بغیر علم کے ہو بھی نہیں سکتی، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی وہ ایکسیڈنٹل یا اضطرار میں یا مجبوری میں نہیں پیدا کر دیا، بلکہ اپنے علم سے پیدا کیا، لہٰذا جس کو جتنا چاہا بنایا۔ تو وقدر لهم اقدارا، اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اندازے رکھے جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ وضرب لهم آجالا، اور لوگوں کے لیے مختلف اوقات رکھے، یعنی اجل ان کے ختم ہونے کا، یعنی موت کا وقت جو ہے وہ متعین رکھا۔ شراح نے یہاں پہ کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایک وقت متعین رکھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی قضائے مبرم ہے کہ قرآن مقدس میں جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک آن کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، تو وہ قضائے مبرم ہے، وہ وقت متعین ہے سب کا۔ وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، اور اللہ رب العزت پہ کوئی شے پوشیدہ نہیں ان لوگوں کو پیدا کرنے سے پہلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام امور کو جانتا ہے جو وہ کرنے والے ہیں ان کو پیدا کرنے سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہے کہ یہ پیدا ہو کر کے یہ لوگ کیا کیا کریں گے۔ میں نے اس بات کو کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے، جیسے قرآن مقدس میں جگہ جگہ اس بات کو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو علم ہر شے کو محیط ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے جانتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کل شے یہ مکمل طور پر عام ہے، جس سے ایک چیز بھی خارج نہیں ہے، چاہے وہ ممکنات ہوں، چاہے محالات ہوں، چاہے واجبات ہوں، چاہے قدیم ہو یا حادث ہو، خود صفات باری تعالیٰ اور ذات باری تعالیٰ، اور اسی طرح سے جتنے بھی ممکنات ہیں سب کو، یہاں تک کہ معدومات بھی شامل ہیں، یہاں تک کہ معدومات بھی شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم معدومات کو بھی محیط ہے، کہ یہاں پہ پہلے اوپر کہا جہاں سے شروع کیا میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو علم سے پیدا کیا، یعنی علم ہے پہلے پیدا کرنے سے پہلے، تو پیدا کرنے سے پہلے وہ چیز معدوم تھی، پھر بھی علم ہے، تو علم الہی معدومات کو بھی شامل ہے۔ وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا اور لوگوں کو اپنی نافرمانی سے منع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہ دیا، بلکہ ان کو مکلف کیا کہ ان کو یہ کام کرنا ہے اور ان امور سے بچنا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَّتِهِ وَمَشِيَّتُهُ تَنْفُذُ، ہر چیز اللہ کے اندازے سے ہی چلتی ہے، جاری ہے، اور اسی کی مشیت سے ہر چیز رواں دواں ہے۔ جو چیز دنیا میں ہو رہی ہے وہ سب اللہ کی تقدیر اور اس کی مشیت سے، اور اسی کی مشیت نافذ ہے۔ لا مشیت للعباد الا ما شاء لهم، بندوں کی کوئی مشیت نہیں مگر وہی جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے چاہ لے۔ فما شاء لهم کانا وما لم یشاء لم یکن، تو جو کچھ اللہ نے ان کے لیے چاہا وہ کچھ ہوا، اور جو کچھ نہ چاہا
وہ نہ ہوا. اس کا معنی مشیت مؤثرہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اور بندوں کی مشیت مؤثر نہیں ہے. اور اسی لیے اوپر فرمایا وہ مشیت وہ تنفذ و نافذ جو مشیت ہوگی وہ اللہ کی مشیت ہوگی. یہدی من یشاء ویعصم ویعافی فضلا ویضل من یشاء ویخذل ویبتلی عدلا. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے بچائے، یعنی منکرات اور محرمات اور برائیوں سے، اور جس کو چاہے عافیت عطا فرمائے. یہاں پر یعصموں کے مقابلے میں یعافی ہو سکتا ہے، اس سے مراد بلائے جسمانی اور روحانی اور جسمانی امراض اور بلاؤں اور مصیبتوں سے، اور گناہوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، گناہوں سے بچائے محض اپنے فضل و کرم سے. اور جسے چاہے گمراہ کرے اور رسوا کرے اور آزمائشوں یا عذاب میں مبتلا کرے اپنے عدل سے، انصاف سے. اس کا مطلب یہ ہوا جو آگے جملے میں فرمایا وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيَّتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ. یہ سارے کے سارے مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے اندر اس کے فضل اور عدل کے درمیان جو ہے وہ رہتے ہیں، ادھر سے ادھر ہوتے ہیں، الٹ پھیٹ کرتے ہیں یہ، مگر فضل اور عدل سے باہر نہیں جاتے. تو فضل سے باہر ہونے کا مطلب کوئی چیز اللہ تعالیٰ پہ واجب ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، فضل کے اندر ہے. اور عدل سے باہر ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ظلم ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے، عدل کے اندر ہی ہے. تو جو برے حالات میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل کا معاملہ ان کے ساتھ ہوا، اور جو لوگ اچھے حالات میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ فضل کا معاملہ کیا. ہاں ایک بات یہاں پہ میں کہہ دوں کہ اعلیٰ حضرت نے اس کی بڑی تفصیل مستند المعتمد میں کی ہے، اور دیگر جو ہے مصنفین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے کما حق اس کی تفصیل کر دی ہے کہ جب بھی بری چیز اور اچھی چیز کی طرف کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے تو دونوں کو ساتھ کرنا چاہیے. اچھائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف تنہا کر سکتے ہیں، برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف تنہا نہیں کر سکتے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہدی بھی کثیرا ویضل بھی کثیرا، قرآن پاک میں دونوں ایک ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کفار کا بھی خالق ہے اور مومنین کا بھی خالق ہے. نور بھی پیدا کیا، ظلمت بھی پیدا کیا، دونوں ملا کے بولنا چاہیے. اور اکیلے بولنا ہو تو اچھائی کی نسبت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور پیدا کیا. اکیلے بولنا ہو تو یہ کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریکی پیدا کی، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اس لیے صرف اکیلے یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرے، ایسا کہنا مناسب نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو ہے وہ خالق النور والظلمہ، خالق الکفار والمؤمنین، اس طرح سے. اور اس میں بھی جو علماء نے فقہا نے منع کیا کہ ہوتا تو یہ ہے کہ ہر بری چیز بھی اللہ تعالیٰ کے خلق اور مشیت ہی سے ہے، جیسے کہ ہر اچھی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے خلق اور مشیت سے ہے، مگر فرادہ یعنی تنہا ذکر برائی کا اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنا چاہیے. وہ بھی اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خالق نہیں ہے، بلا شبہ ان کا خالق اللہ ہی ہے. یہ صرف اظہار ادب کے لیے کہ اگر الگ سے کہہ دیا جائے تو لگے گا کہ ہم برائی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں. بلکہ اعلیٰ حضرت نے وہ جزیات بھی نقل فرمائے کہ اگر کوئی یہ بات کہہ دے تو اس پر کفر کا بھی فتویٰ ہو سکتا ہے. جیسا کہ یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی اگر کہے خالق القردۃ والخنازیر، اس پہ کفر کا فتویٰ ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خالق ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے. آگے فرمایا وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، اللہ تبارک و تعالیٰ متعالی یعنی ازداد اور انداز سے ماورا ہے. اور ازداد اور انداز یہ دونوں مد مقابل ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مد مقابل کوئی نہیں ہے. ایسے ضد کی جمع ازداد اور ند کی جمع انداز، کہ جو مد مقابل مخالف آ کر کے کھڑا ہو جائے یا پھر موافقت میں آ کے کھڑا ہو جائے. لا راد لقضائہ ولا معقب لحکمہ ولا غالب لامرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو رد کرنے والا کوئی نہیں، اس کے حکم کو پیچھے کرنے والا کوئی نہیں،
اور اس کے حکم یعنی اس کے فیصلے کو پر غالب آنے والا کوئی نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو فیصلہ لے لیتا ہے، جو قضا ہے، جو اس کا حکم ہے، اس کو اوور رائٹ میں کوئی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، یا اس سے بڑا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جیسے آج کل یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس سے اوپر آپ چلے جائیے سپریم کورٹ، اس کو اوور رائٹ کر سکتا ہے۔ یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں، سپریم پاور یا سپر پاور جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ آمنا بذالک کلہ وایقنا ان کل من عنده، ہم نے ان تمام عقائد پر جو ہے نا، ہم ان تمام عقائد پر ہم ایمان لائے، اور ہم نے اس بات کا یقین رکھا، یقین کیا یہ کہ ساری کی ساری باتیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ تو یہ ہم اتباع اور تخلیص میں نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ دل سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں تک درس کل ہو گیا تھا، اب آگے کا درس سنیے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مُحَمَّدًا، اور یہ سب عطف اس پر ہے جو شروع میں کہا تھا کہ نقول فی توحید اللہ تعالی معتقدین فی توحید اللہ تعالی بتوفیق اللہ تعالی، اس میں فرمایا ان اللہ واحد، تو اس پر عطف ان اللہ واحد پر ان محمدا عبدہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ ورسولہ المرتضیٰ، بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بندے، اسی کے چنندہ بندے ہیں مصطفیٰ، اور اسی کے منتخب نبی ہیں، اور اسی کے پسندیدہ رسول ہیں۔ پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی الوہیت اور خالقیت اور ارادے اور قدرت اور علم ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اب نبوت کا ذکر ہے، تو جو ہے الوہیت ثابت ہو جائے اور اس کی قدرت ثابت ہو جائے تو پھر نبوت کا ذکر آئے، مرتبہ آتا ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام یہاں پہ ذکر کیا جو ان کے اسماء میں سے ہے، اور یہ ان کا اس میں ذات ہے، ان کا نام ہے، اور یہ ان کے دادا نے رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نام دیا گیا، یہ پوری کائنات میں کسی کا نام نہ دیا گیا ان سے پہلے، پہلی بار نام ہوا۔ علامہ قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں اس کی مزید تفصیلات کی ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ فرماتے ہیں علماء کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے نام کے ساتھ یاد نہیں کرنا چاہیے، ان کے ٹائٹل کے ساتھ یاد کرنا چاہیے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے اس بات کو لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا سے ثابت کیا ہے۔ ندا نہیں کرنا چاہیے، یا محمد کہنے کے بجائے یا رسول اللہ کہنا چاہیے، مگر ان محمدن یہ مقام بیان ہے، اس لیے ٹائٹل کے ذریعے اگر بیان کیا جائے تو کوئی کچھ سمجھے بالکل صراحتاً نام ہونا چاہیے، اس لیے ان کے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام عقیدے کی بات ہے، تو اس لیے یہ واضح ہونا چاہیے کہ کس کو اس کا بندہ اور کس کو اس کا رسول کہا جا رہا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگرچہ ان کا ذاتی نام ہے مگر ان کا وصف بھی ہے، کیونکہ محمد کہتے ہیں اس بندے کو، اس شخصیت کو جس کی خوب خوب تعریف کی جاتی ہو، زمین والے بھی تعریف کریں اور آسمان والے بھی تعریف کریں، دنیا میں بھی تعریف کی جائے اور خوب زیادہ تعریف کی جائے، اور میدان محشر میں بھی تعریف کی جائے اور آخرت میں اور جنت میں بھی تعریف کی جائے۔ اعلیٰ اور رؤوس الاشہاد جب لواء الحمد ہوگا اور شفاعت کبریٰ ملے گی اور سارے لوگوں کو ان کی شفاعت کا کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا، تو اس وقت سارے کے سارے بیک زبان مل کر کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کریں گے، اور وہی وقت ہوگا جب آپ کی محمدیت کھل کر کے سامنے آئے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، اب ان کو کہنا ہے کہ اس کے نبی اور رسول، مگر پہلے بیان کیا کہ اس کے بندے، یہ اس لیے کہ جو نصارہ نے عقیدہ رکھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، اس کا رد ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ کہنے کے بجائے اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور بندہ ہونے کا انکار کیا، تو وہاں پہ قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، تو یہاں پہ پہلے فرمایا کہ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور ان کے منتخب نبی ہیں۔ تو
ایک بات یہ بھی ہے کہ مقام عبدیت جو ہے اس کو آگے ہم انشاءاللہ کبھی تفصیل کریں گے کہ علماء نے اس پر گفتگو فرمائی ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مقام مقام رسالت اور مقام نبوت اور مقام عبدیت سب سے افضل و برتر کیا ہے، اور کئی وجہوں سے انہوں نے مقام عبدیت کو فضیلت دی ہے، تو اس لیے اس مقام کو جو ہے سب سے پہلے بیان کیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو ہے چنے ہوئے بندے اور منتخب نبی ہیں اور پسندیدہ رسول ہیں۔ نبوت یہ اگرچہ عام ہے اور رسالت خاص ہے، اور مختلف تعریفیں، کچھ تعریفیں جو ہے وہ مختلف بھی کی گئی ہیں کہ نبی جو ہے جس کو غیب کی اطلاع ہو، غیب کی خبر دی جائے، اور رسول جس کو ایک نئی کتاب دی جائے یا شریعت دی جائے اس کو حکم دیا جائے کہ اب تبلیغ کریں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں اور رسول، تو رسالت کا معاملہ تو 40 سال کی عمر میں، جبکہ وحی نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جب حکم دے دیا گیا کہ اب جو ہے خبر پہنچائیں۔ لیکن نبوت کی جہاں تک بات ہے تو نبی تو پیدا ہی نبی ہوئے۔ فرمایا وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام کے خاتم ہیں، تمام پرہیزگاروں کے امام ہیں، تمام رسل یعنی مرسلین کے سردار ہیں، اور رب العالمین ساری کائنات کے پروردگار کے حبیب اور محبوب ہیں۔ خاتم الانبیاء کا معنی آخری نبی، یعنی انبیاء کرام کو ختم کرنے والے، مہر کے معنی میں نے تب بھی وہی معنی، اور آخری ختم کرنے والے نے تب بھی وہی معنی، خاتم پڑھیں یا خاتم پڑھیں سب وہی معنی، تو اس کا معنی سارے انبیاء کرام کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ اور یہ بہت بڑا مقام ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ نبی آ گئے کہ ان کے بعد اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، تو نبوت کے دروازے کو بند کرنے والے۔ اور واضح رہے یہی میں بیان کر دوں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ صرف ضروریات اہل سنت میں سے نہیں ہے بلکہ ضروریات دین میں سے ہے، لہٰذا اس کو نہ صرف یہ کہ انکار بلکہ اس میں توقف کرنے والا، شک کرنے والا بھی کافر ہے، ایسا کافر ہے کہ معذب فی النار ہے وہ۔ وامام الاتقیاء، امام الاتقیاء رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کسی اعتبار سے تقی کی جمع اتقیاء، تقی کا معنی یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، بے-حیائیوں سے بچنے والا، اگر اس معنی میں لیں، یا شرک سے بچنے والا، تو اس معنی میں تمام کے تمام مومنین متقی ہے نا، کہ کم سے کم جو ہے نا وہ شرک سے اور کفر سے بچنے والے۔ بہت سارے صالحین متقی ہیں کہ محرمات سے اور منہیات سے بچتے ہیں، تو مومنین کے امام ہیں، بلا شبہ مومنین کے امام ہیں، صالحین کے امام ہیں، بلا شبہ صالحین کے امام ہیں۔ اور اگر اتقیاء کا اعلیٰ معنی لیں کہ جو شبہات سے بھی بچنے والے بلکہ معصوم عن الاذناب عن الآثام والذنوب یعنی انبیاء کرام ہیں، تو انبیاء کرام کے بھی امام ہیں۔ اور اس کی تاکید اگلے جملے سے ہو جاتی ہے کہ وہ سید المرسلین، وہ مرسلین کے سردار ہیں اور رب العالمین کے وہ محبوب ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک محدثین نے ذکر کی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات سنی۔ کسی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، اور کسی نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کلیم بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا کلمہ اور روح اللہ اور کلمۃ اللہ بنایا، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ یہ سب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سنتے رہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سب کنفرم کیا، اور پھر فرمایا کہ الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، سن لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے، کوئی گھمنڈ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا مقام محبوبیت عطا فرمایا ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بلا شبہ رب العالمین کے حبیب ہیں، اور یہ جو مقام ہے یہ مقام خلت سے بھی برتر و بالا ہے۔ سب سے عظیم مقام خلت ہوتا خلیل اللہ، کہ سب سے الگ ہو کر کے جو اللہ تعالیٰ کو چاہے،
بہت بلند مقام ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص ہے، مگر مقام محبوبیت اس سے بھی بلند و بالا ہے، اور اتنا بلند و بالا ہے کہ اسی کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جو بھی محب کا ہے وہ سب محبوب کا، اور جو محبوب کا وہ سب محب کا۔ تو اس لیے حبیب و رب العالمین کا جو مقام ہے یہ رسول کریم علیہ السلام کے لیے فرمایا وَكُلُّ دَعْوَ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوَىٰ، اور حضور کریم علیہ السلام کے بعد ہر دعوی نبوت گمراہی ہے اور ہوائے نفس خواہش نفسانی ہے۔ چونکہ رسول کریم علیہ السلام خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اس لیے ان کے بعد دعوی نبوت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے حضور کریم علیہ السلام کے بعد تو اس میں دلیل مانگنے اور معجزہ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ دعویٰ بذات خود گمراہی ہے۔ دعویٰ اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے کسی نے معجزہ مانگا تو یہ خود کفر ہے، کہ اگر تم نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ، تو یہ خود جو ہے جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ فرمایا فغیٌ، یہ گمراہی، غی کہتے ہیں مائل عن الحق، یعنی جو راہ حق سے بھٹک جائے، ضلال، گمراہی، کفر، یہ سب غی ہے۔ تو حضور کریم علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت یہ گمراہی ہے، اور کیونکہ حق سے ہٹ کر کے بات ہے اس لیے گمراہی ہے۔ اور ہوا کس اعتبار سے ہے کہ بندہ چاہ رہا ہے کہ نبوت کا ٹائٹل مل جائے تو بڑی بات ہوگی، تو ہوائے نفس سے بندہ کرتا ہے۔ جیسے آج کل لوگ جو ہے نا پیر بنے جاتے ہیں خود بخود، یا بڑے بڑے ٹائٹل اڈاپٹ کرتے ہیں، تو کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کسی حقیقت کی بنیاد پہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کو ایک لالچ ہے، اس کی ہوائے نفس جو ہے اس کو مجبور کرتی ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرو گے تو کچھ نہ کچھ لوگ فالو کریں گے اور پھر تمہاری دنیا چمک جائے گی۔ تو یہ ہوائے نفس ہے۔ وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَىٰ بِالْحَقِّ وَالْهُدَىٰ وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ، اور وہی رسول کریم علیہ السلام ہیں جو بھیجے گئے تمام جن اور تمام مخلوقات کی طرف حق اور ہدایت کے ساتھ، اور نور اور روشنی کے ساتھ۔ یہاں پر امام طحاوی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام جو ہے ثقلین کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے، جن اور انسان دونوں کی طرف۔ یہاں پہ تعمیم بعد تخصیص ہے، پہلے جن کا ذکر ہوا اور پھر ورا کا ذکر ہوا۔ ورا اپنے وسیع تر مفہوم میں انسان اور جمادات ساری چیزوں کو شامل ہے، لیکن ورا کا لفظ عموماً انسانوں کے لیے بولتے ہیں، تو اس لیے جن اور انس، تو یہ پھر تعمیم بعد تخصیص نہیں ہے، بلکہ ایک نوع کا ذکر جن ہوا اور دوسری نوع کا ذکر انس، تو ورا کا ذکر ہوا، اور ورا کا جو اصل معنی ہے وہ تمام مخلوقات کو شامل، تو اس لیے عام کا ذکر بعد میں ہوا اور خاص کا ذکر پہلے ہوا، اور یہ اس وجہ سے کہ بعض نصوص میں بھی جن کا ذکر پہلے ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام یہ تمام جن اور انس کی طرف مبعوث کیے گئے، اور ورا کا جو معنی ہے کہ تمام مخلوقات کی طرف، تو یہ بھی ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ بلا شبہ رسول کریم علیہ السلام نہ صرف جن اور انس کی طرف بلکہ جانور اور پیڑ پودے اور پتھر اور جمادات سب کی طرف۔ حضور کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ مجھے آج بھی وہ پتھر یاد ہے کہ جب میں گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جانور آ کر کے سجدہ کرتے تھے، کہتے ہیں تو پیڑ آ کر کے جھک جائیں، بادل ان کے اوپر سایہ کرتے تھے۔ اگر وہ نہ پہچانتے تو کیوں ایسا کرتے؟ اور پہچاننا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کو رسول مانتے ہیں۔ رسول مانتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کریم علیہ السلام ان کی طرف بھی مبعوث ہوئے، لیکن چونکہ وہ مکلف نہیں ہے اس لیے جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ رسول الثقلین، حضور کریم علیہ السلام جن اور انس کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے۔ تو جو خاص بات ہے یہ کہ جن کی طرف بھی رسول بنا کے بھیجے گئے اور انس کی طرف بھی رسول بنا کے بھیجے گئے۔ اور ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ان میں کسی کی تخصیص نہیں ہے، سارے جنوں کی طرف اور سارے انسانوں کی طرف۔ تو یہ رد ہو گیا ان یہود کا جو یہ کہتے تھے رسول تو ماننے پر مجبور ہو گئے تھے، ایسے معجزات آپ نے دکھائے، تو پھر کہنے لگے کہ یہ صرف عربوں کے رسول ہیں۔
یہ کس کے رسول ہیں؟ عربوں کے رسول ہیں یا بنو اسماعیل کے رسول ہیں. تو یہاں پر اس کا رد کیا گیا کہ نہیں، وہ ساری مخلوقات کے رسول ہیں، عرب و عجم کے رسول ہیں، بنو اسرائیل کے بھی رسول ہیں. اور یہاں حق اور ہدا سے ہو سکتا ہے، حق سے مراد قرآن مقدس ہو اور ہدا سے مراد جو ہے نا شریعت طاہرہ ہو. یہی ہو سکتا ہے کہ نور اور ضیاء سے بھی یہی مقصد ہو، یہی اسی کی طرف اشارہ ہو، اور بہت سارے معنی لیے جا سکتے ہیں. لیکن بات یہ واضح ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب کی طرف بھیجے گئے حق بات کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے حق بات وہ جو ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے، جو عقیدہ ہے، جو دین ہے. اور خدا کا معنی وہ اعمال کہ اگر بندہ ان پر عمل کرے تو راہ راست پر ہوگا. نور اور ضیاء سے بھی مراد یہ ہو سکتے ہیں کہ ہو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے قرآن مقدس، اور ضیاء سے مراد ہو سکتا ہے کہ آپ کی سنتیں اور آپ کی حدیثیں. تو روشنی لے کے آئے اور حق اور ہدایت لے کے آئے. وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مِنْهُ بَدَأَ بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا وَأَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ. اب جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی بات بیان کر چکے، تو اب قرآن مقدس کے بارے میں عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ بے شک قرآن اللہ کا کلام ہے. اس پر ہم تمام کا عقیدہ ہے. منہ بدا بلا کیفیت، یہ وہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی سے ظاہر ہوا، اس کی ذات سے ظاہر ہوا، بدا ظاہر ہوا. صدور نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ صدور ہو کر کے منفک ہو جائے، کہ صفات اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو منفک نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم ہے اور اسی سے ظاہر ہے. بلا کیفیت، بغیر کسی کیفیت کے، قولاً، قول الہی ہو کر کے. اس میں گویا کہ ان لوگوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے نا، قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، من جنس الاصوات والحروف. یہ اصوات و حروف جو ہے نا، جو ہم بول رہے ہیں، قرآن کریم کی جب آیتیں ہم پڑھتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو آواز نکلتی ہے ایک متکیف بے کیفیت الہوا، وہ ہے اللہ کا کلام. تو یہ گمراہی ہے. وہ متکیف بے کیفیت الہوا یا صوت یا حروف اس کیفیت سے متکیف نہیں ہے کلام اللہ، اس لیے کہا بلا کیفیت. تو حنابلہ نے یہ کہا تھا کہ جس طرح سے ہماری جو ہم آواز نکالتے پڑھتے ہیں، تو جو آواز مسموع ہے، جو وہ آواز ہی کلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آواز سے پاک ہے بلا کیفیت، وہ آواز سے پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آواز حادث ہے نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محل حوادث نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہے، حادث نہیں ہے. اس لیے فرمایا بلا کیفیت. قولاً، یہ فرمایا کہ وہ قول ہے، یہ نہیں جو معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ خالق کلام ہے، یا قول نہیں ہے، وہ کلام نہیں ہے، نہیں، بلکہ وہ کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے قول ہو کر کے، ایک قول ہے، وہ ایک مفہوم ہے. وَأَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن جو اس کا کلام ہے، اسے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی شکل میں نازل فرمایا. وحی کی شکل میں نازل فرمایا یعنی اس طرح نازل نہیں فرمایا جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو ہے نا وہ الواح نازل کر دی تھی، بلکہ وحی ان کے قلب اثر پہ. وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، اور مؤمنین، تمام مسلمانوں نے، مومنین نے اس کلام اللہ کی تصدیق کی. عَلَى ذَلِكَ، اسی کے مطابق کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بلا کیف، حقاً، اور حق کے ساتھ انہوں نے اس کی جو ہے وہ یعنی علی سبیل التحقیق، یہ نہیں کہ تقلید کے طور پر، یعنی ہم لوگ جو ایمان لاتے اس سے بھی برتر و بالا ان کا ایمان تھا کہ انہوں نے جانچا پرکھا. اس زمانے میں جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے کلام کو پیش کیا تو ہر طرح سے مشرکین مکہ کو، مخالفین کو، منکرین کو چیک کرنے کا موقع ملا، اور وہ اہل زبان تھے، اپنے کو عرب کہتے تھے، فصاحت و بلاغت میں پوری دنیا میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا. اور ایسے عالم میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا جب کلام پیش کیا تو اس کے اعجاز کو مکمل طور پر انہوں نے سمجھا.
تو اس لیے جو سمجھ کر کے جانچ کر کے پرکھ کر کے جو ہے نا وہ اس پر ایمان لائے، تو اس لیے فرمایا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وایقنوا انه کلام اللہ تعالی بالحقیقت، اور وہ مان گئے کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، نہ یہ کہ مجازاً وہ کہہ دیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، بلکہ حقیقتاً یہ اس طور پر کہ مجازاً کا اطلاق جو ہے معتزلہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ انہوں نے کلام کو اللہ تعالیٰ کی صفت مانا مگر قرآن کو مخلوق مانا، تو کلام اللہ کی صفت مخلوق ہے تو وہ خالق کلام ہے، وہ یہ ہم اس کی تردید کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام حقیقتاً، مجازاً نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام حقیقتاً، مجازاً نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہی مانا کہ وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تبارک و کلام الہی قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ لیس بمخلوق، اس کی تاکید کے لیے فرمایا لیس بمخلوق کا کلام البریت، اللہ کا کلام قرآن مقدس یہ مخلوق نہیں ہے، جیسے کہ لوگوں کے کلام، لوگوں کا کلام جو ہے نا وہ مخلوق ہے، لوگ جو بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لوگوں کی طرف سے حدوث ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلق ہوتا ہے اس کا، تو وہ کلام ناس مخلوق ہے لیکن کلام الہی مخلوق نہیں ہے، کیونکہ ہر مخلوق حادث ہے اور کوئی حادث قدیم نہیں ہے، اور کوئی حادث اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہو سکتی، تو اس لیے کلام الہی مخلوق نہیں ہے، کیونکہ مخلوق ہو تو حادث ہے اور حادث ہوگی تو صفت الہی نہیں، حالانکہ کلام اللہ کی صفت ہے۔ فمن سمعه فزعم انه کلام البشر فقد کفر وقد ذمه الله وعابه واوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما اوعد الله بسقر لمن قال ان هذا الا قول البشر علمنا وايقنا انه قول خالق البشر ولا یشبہ قول البشر۔ فرماتے ہیں امام طحاوی کی جو اسے سنے یعنی قرآن مقدس کو، کلام الہی کو، اور پھر یہ سوچنے لگے، یہ گمان کرے کہ یہ انسانوں کا کلام ہے یا انسان کا کلام ہے، اس نے بلا شبہ کفر کیا۔ کلام اللہ کو سن کر کے یہ کہے کہ یہ انسانوں کا کلام ہے، یہ کفر ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے جو یہ کہے کلام الہی کے بارے میں کہ یہ انسانوں کا کلام ہے، اس کو عیب لگایا ہے، اس کو جہنم کی دھمکی دی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان قریب اسے جہنم میں جھونک دوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی دھمکی دی، وعید سنائی، لمن قالا، جسے فرمایا کہ ان ھذا الا قول البشر، یعنی جس نے بھی یہ کہا کہ یہ تو نہیں ہے مگر انسانوں کا کلام، قرآن مقدس کے بارے میں یہ کہا کہ انسانوں کا کلام، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کو جہنم کی وعید سنائی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا، علمنا، ہم جان گئے اور ہم نے یقین کر لیا، مان لیا کہ بلا شبہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بشر کا قول نہیں ہے بلکہ خالق البشر کا قول ہے، اور یہ انسانوں کے قول جیسا نہیں۔ ومن وصف اللہ بمعنى من معانی البشر فقد کفر فمن ابصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر وعلم انه بصفاته ليس كالبشر۔ اور جو بھی اللہ رب العزت کو انسانوں کے اوصاف میں سے کسی وصف کے ساتھ متصف کرے، معنی بھی جو ہے نا وہ ایک صفت ہوتی ہے نا، تو انسانوں کے معانی، مفاہیم یا اوصاف میں سے کسی معنی یا مفہوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے یا اللہ تعالیٰ کو کسی صفت انسانی سے متصف کرے، اس نے بلا شبہ کفر کیا، کیونکہ انسانی صفات تمام کے تمام حادث ہیں، اور ایسی کوئی صفت اللہ کی طرف منسوب کرے گا تو گویا کہ حادث کو اللہ کی طرف منسوب کرے گا۔ فمن ابصر، جو یہ دیکھ لے، سمجھ لے، اعتبر، گویا کہ اسی نے اعتبار کیا، اور اعتبار کرنا، ماننا، یہ بڑا کام ہے۔ وعن مثل قول الکفار ان زجر، اور جس نے اس بات کو سمجھ لیا وہی بلا شبہ کافروں کے قول جیسی بات سے اپنے آپ کو روکا۔ ان زجرہ کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سختی سے روکنا۔ وعلم انہ بصفاتی لیس کالبشر، اور اسی نے اس بات کو جان لیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی
اپنی صفات کے ساتھ انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ اب یہاں سے رؤیت باری تعالیٰ کی بحث شروع ہو رہی ہے، اور اس کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ کل یہاں سے درس شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔